بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان ہم شروع کر چکے ہیں۔ نئی کتاب، نیا سلیبس ہے 2025-26 سے لے کر اگلے 50-100-150 سالوں کے لیے۔ پنجاب کوریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، چیپٹر نمبر 2، طریقہ پاکستان، پاکستان کا قیام۔ اور اس ویڈیو میں ہم لوگ لانگ کوسچن کرنے جا رہے ہیں، تو بغیر دیر کیے پہلا لانگ دیکھتے ہیں۔ تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں سے روشنی ڈالیں۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ موبائل سے روشنی ڈالنی یا ٹارچ سے، یا ٹارچ لے کر یا بلب سے، جو بھی ہے، لیکن روشنی ڈالتے ہیں۔ پیج نمبر 16 بولے ہو روشنی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ بتائیں، الیبوریٹ۔ تو پھر یہاں سے شروع کریں گے جی۔ طریقہ علی گڑھ سر سید احمد خان، جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد یہاں سے لے کر مسلمانوں کے لیے سات دور شروع ہو گیا۔ مسلمان انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنے، تو پھر سر سید احمد خان نے طریقہ علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کی حالت سدھرنے کا بیڑا اٹھایا۔ مقاصد بیان کریں۔ سر سید احمد خان کے بارے میں بتا دیں۔ مراد آباد میں سکول قائم کیا۔ اس میں یہ والا پیراگراف کرنے کی ضرورت کر دیں مسلمان تعلیم کا ذکر ہے تو یہ بھی کر دیں۔ مراد آباد میں پہلا ادارہ قائم کیا۔ 63 میں سائنٹیفک سوسائٹی، سارے ایم سی کیوز بن جاتے ہیں۔ 1875 میں علی گڑھ میں سکول قائم کیا، وہی سکول بعد میں کالج بن گیا، اور 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ پھر رسالہ اسباب بغاوت ہند شائع کیا، جس میں حقیقی وجوہات بتائی گئی کہ کیا وجہ تھی جو جنگ غدر جس کو کہا جاتا ہے 1857 کی۔ پھر سر سید احمد خان نے جب 1885 میں نیشنل کانگریس بنی تو مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے روکا۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی سیاست کا وقت نہیں ہے، ابھی اپنے آپ کو تعلیم حاصل کر کے اور اپنا روزگار بنانے کا جو ہے وہ وقت ہے، تاکہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے۔ چنانچہ آخر میں سر سید احمد خان کی طریقہ علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کے کھلاڑی میں پرو دیا گیا، جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ لو جی پھر یہاں تک قائد اعظم کے 14 نکات لکھیں۔ مشہور سوال 1928 یہ جی قائد اعظم کے 14 نکات۔ تھوڑا سا پہلے بتا دیں کہ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اور جوابی طور پر اپنے مشہور 14 نکات 1929 میں پیش کیے۔ جناب نمبر 1 2 3 4 سے لے کر 14 کل آخر میں تجزیہ بھی بتانا ہے۔ قائد اعظم کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف مسلمانوں کی سیاسی حقوق کی ترجمانی کی، بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ مہیا کیا۔ اور یہاں پر ایکسٹرا سوال بھی بن سکتا ہے، فیڈرل بورڈ میں یہ سوال آ چکا ہے کہ قائد اعظم 14 نکات کا تجزیہ کریں کہ کس طرح وہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ یہ اہم سوال ہے۔ قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوشش کے حوالے سے قیام پاکستان اور ان کا کردار۔ ویری 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 امپورٹنٹ لانگ کوسچن۔ پیج نمبر 24 اگر دیکھا جائے اس پوری کتاب میں 4 سوال ہیں جو باب جناح کے متعلق ہیں۔ ایک چیپٹر 1 میں ہم نے پڑھا تھا نظریہ پاکستان والا، ایک ابھی 14 نکات پڑھا، اور ایک یہ والا پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایک آگے جا کے گورنر جنرل کی چیز سے جو کہ ایکسٹرا لانگ بن سکتا ہے۔ تو یہ 4 سوال ہر صورت میں مطالعہ کے تیار کرنے چاہیے، اس میں سے ایک نہ ایک آ ہی جاتا ہے۔ شروع کریں گے جناب جب بابا جناح پیدا ہوئے 25 دسمبر 1876 کو، اس دن ہم چھٹی بھی مناتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اہم واقعات سارے پڑھتے رہے۔ مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے سے 1913 میں، پھر معاہدہ لکھنؤ میں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ان کو قرار دیا گیا تھا، پھر رولٹ ایکٹ کے خلاف انہوں نے بات کی، اس کے بعد تینوں گورنمنٹ کانفرنسوں میں شرکت کی، پھر مسلم لیگ کے صدر بن گئے 1934 میں، پھر قرارداد لاہور کی انہوں نے صدارت کی تھی 1940 میں، اور آخر کا جناب اس سے پہلے بھی ایک بتانا 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے، یہ بھی ایم سی کیو ہے۔ اور پھر آخر کا 15 اگست کو، ویسے تو ہوئے تھے 15 اگست کے لکھے ہوئے دیکھیں، لیکن وہ 14 اگست کو پھر ہم لوگ اس لیے مناتے جو آزادی، کیونکہ بابا جناح نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ برابری نہ کی جائے، ایک دن پہلے منا دی جائے، تو ہم 14 اگست کو مناتے ہیں۔ پہلے گورنر جنرل کی صحت سے حلف اٹھایا، ان کی صحت خراب ہو گئی، اس کے باوجود اپنے فرائض انجام دیتے رہے، آرام کا موقع نہ ملا، آخرکار وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 11 ستمبر 1948 کو، یہ بھی ہم سے کیوں آ سکتا ہے، یہاں تک کرنا ہے۔ 3 لانگ قیام پاکستان کے حوالے سے ویری 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 امپورٹنٹ لانگ کوسچن۔ سب سے زیادہ سوالوں میں سے یہ سوال ہے جو بورڈ میں چیپٹر 2 سے آ چکا ہے۔ پاکستان کے قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں۔ 25-26 زیادہ ہے، صرف 6 کا لیتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ کر لیں، تو بھی ہم نے شارٹ کوسچن بھی کیا تھا۔ ماجین کی آباد کاری چھوٹا سا ٹاپک ہے، یہ لازمی کریں۔ انتظامی مشکلات کریں، دفاتر کا مسئلہ بن گیا، اسٹیشنری نہیں تھی، فرنیچر نہیں تھا، افسران بہت تھوڑے تھے۔ کل سول سروس کے 81 مسلمان افسران پاکستان کے حصے میں آئے تھے۔
پھر معاشی مشکلات آ گئیں جناب، انڈسٹری زیادہ تر ساری انڈیا کے پاس تھیں، پھر جو اثاثے تھے وہ انہوں نے انکار کر دیا، بینکس میجارٹی شاخیں ساری انڈیا کے حصے میں تھی، 487 انڈیا میں آئیں اور پاکستان کے حصے میں صرف 69 برانچیں آئیں، پھر ہندو جہاز سے اپنا سرمایہ ساتھ لے گئے سارا، فوجی ساز کی تقسیم انہوں نے 2 نمبری سے کام لیا، اسلحہ فیکٹریاں ساری کی ساری جو ہیں وہ انڈیا میں کام کرتے وہ ساری ان کو مل گئیں، دریائی پانی کا تنازع پیدا ہو گیا، پاکستان کو زراعت کو تباہ کرنے کے لیے پانی روک دیا گیا، پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوا جس پہ دوبارہ پھر انڈین حکومت نے کہا جی کہ ہم تو ختم کرنے جا رہے ہیں، ایسے کیسے معاہدے ختم ہوتے ہیں، پانی جو ہے وہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، ہماری ساری زراعت پانی سے چلتی ہے، دوسرا یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، اس کو اس طرح بیانوں کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں سندھ والا، تو یہ لے کے جناب پاکستان کو مل کے بس 6 پوائنٹ بڑے ہیں، آگے سیاسی مشکلات پہ لمبا کام ہو جائے گا، 6 پوائنٹس آر انف یہاں تک بس۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کریں، پیج 28 اور 29۔ اس میں ایک تو بھی ہم شارٹ کوسچن آلریڈی کر چکے ہیں، پہلے تو بتا دیں کہ یہ کس نے منظور کی، 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان حکومت نے یہ قرارداد منظور کی تھی، اس کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی حکمیت، یہ ہم پہلے بھی شارٹ کوسچن کر چکے ہیں، اسلامی اقدار کی پابندی کی جائے گی، مسلمانوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا، اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا، ہر صورت میں ان کو اپنی مکمل طور پر مذہبی آزادی ہوگی، بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی ہر شخص کو ملے گی، ہر شہری کو ملے گی، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر، وفاقی نظام حکومت ہوگا، اسلام آباد پہلے کراچی کو کیپٹل بنایا گیا، پھر بعد میں اسلام آباد کو بنا دیا گیا، پسماندہ طبقات کی بھی مفادات کا تحفظ کیا جائے گا، عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہوگی، ججز بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی دباؤ کے مکمل طور پر اپنے مرضی سے کام کریں گے۔ اہمیت نہیں بتانی، یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے، یہ نہیں بتانا، بس کام کرے گی، صرف نکات پوچھے جا رہے ہیں، اپنے پاس سے مثالیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر خراب ہو جاتا ہے معاملہ۔ چھٹا شارٹ کوسچن ہے، جنرل محمد ایوب خان کے مارشل لا کے کیا اسباب تھے، وضاحت کریں، پیج نمبر 31 سے لے کر 32 تک۔ 31 شروع ہو گیا جی پیج، یہاں سے شروع کریں گے۔ جنرل محمد ایوب خان کے مارشل لا کے اسباب مندرجہ ذیل تھے، سیاسی قیادت کا فقدان تھا، پاکستان کو لیاقت علی خان کے وفات کے بعد کوئی ایسی سیاسی قیادت نہ مل سکی جو کہ نظام کو چلانے کا تجربہ رکھتی، آئے دن وزیر اعظم چینج ہوتے رہتے تھے، الیکشن نہیں کرائے گئے، اسمبلیاں کوئی نہیں آئیں، کبھی گورنر جنرلز کے اپنے مسائل تھے وہ گڑبڑ کرتے تھے، جو بھی تھا مسائل ہی مسائل تھے، پھر انتخابات کا تھا، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں پہلے عام انتخابات 1970 میں ہوئے ہیں، حالانکہ پاکستان 47 میں بنا، 23 سال کے بعد الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں پہلے، اور وہ بھی کیسے ہوئے کہ ایک ملک ہے کیسے ہی ٹوٹ گیا، تو یہ بھی ایک ناکامی تھی سیاستدانوں کی، آئین کے باوجود اس الیکشن جو ہے وہ نہیں کرا سکے، ناکامی 14 جو آئین تھا 14 اگست سے 1958 تک، اس میں پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج رہا، مگر پہلے 11 برسوں میں یہ نظام ناکام ہو گیا، ان 11 برسوں میں 4 گورنر جنرل آئے اور 7 دفعہ وزارتیں تشکیل کی، اور میرا خیال ہے کوئی 8-9 وزیر اعظم بھی چینج ہوئے ان پہلے 11 سالوں میں، قانون نہیں بن سکا، پاکستان 47 میں بنا، اور پاکستان کو چلانے کے لیے جو قانون تھا وہ 1956 میں بنایا جا کے، یعنی 9 سال تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے، تو یہ ایک شروع کے بڑے بڑے ہمیں مسائل پیش ہے، جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ معاملات خراب ہوتے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک اور قوت کو موقع ملا اور انہوں نے آ کر کنٹرول سنبھال لیا، اور کا یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا، یہاں تک بس اس کے 4 ہی پوائنٹ تھے۔ 1962 کے آئین کی نمایاں خصوصیات لکھیں، اب یہ دوسرا آئین آگا، اچھا یہ 56 والا سوال بھی آ سکتا ہے، دونوں تقریباً ملتی جلتی ہیں، ایک بنیادی فرق ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ 1956 کے آئین کا جو پارلیمانی نظام تھا، وزیر اعظم بھی تھے، صدر بھی تھا، لیکن 1962 کا جو آئین ہے وہ صدارتی تھا، اس میں وزیر اعظم سرے سے نہیں تھا، وہ پریزیڈنشل آئین تھا، جیسے کہ امریکہ وغیرہ کا پریزیڈنشل آئین ہوتا ہے، اس کا پیج نمبر 33 ہے۔
جناب یہ جو آئین ہے 8 جون 1962 کو نافذ ہوا. یہ تحریری آئین تھا جو 250 آرٹیکل پر مشتمل ہے. یہ وفاقی نوعیت کا ہے. اس میں دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی. دونوں سے مراد ہے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. اس کے تحت ملک میں صدارتی نظام قائم کیا گیا ہے. تمام اختیارات صدر کے پاس تھے. اس میں کئی دفعات شامل کی گئیں جو پہلے بھی تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمیت، اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کو عوام استعمال کریں گے. سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. عوام کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے مکمل جو ہے نا وہ اب دیے جائیں گے حقوق، جن کو بنیادی حقوق کہتے ہیں. اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی زبانیں قرار دی گئی. یہ تو پچھلے آئین میں بھی تقریباً ملتے جلتے دونوں پوائنٹس ہیں. میں نے بنیادی فرق آپ کو بتا دی ہے کہ وہ پارلیمانی آئین تھا جس میں وزیر اعظم آل نال تھا، صدر ایک علامتی عہدہ تھا، جبکہ یہ والا جو آئین تھا یہ صدارتی تھا. وزیر اعظم سرے سے تھا ہی کونی، اور کابینہ اور سارا کو ڈائریکٹ جو حکومت تھی وہ صدر کے انڈر تھی، جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے. LFO لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کا جائزہ پیش کیا. جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا، جنرل ایوب خان چلے گئے تو پھر عام انتخابات کرائے گئے، اور عام انتخابات کرانے سے پہلے ایک عبوری آئین یعنی لیگل فریم ورک آرڈر پیش کیے گا کہ بھائی جو انتخاب ہوں گے وہ کس اصولوں پر بنائے جائیں گے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا. کیونکہ آئین تو تھا ہی کون، 62 کا آئین تو ختم ہو گیا تھا، وہ بھی مارشل آرٹ جنرل ایوب خان نے لگایا. تو پھر ایک عارضی عبوری آئین بنائے گا جس کو PCO بھی کہا جاتا ہے، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، مگر یہاں پر تھوڑا سا وہ اور طرح کا تھا جس کو LFO کہا جاتا ہے، لیگل فریم ورک آرڈر. پیج نمبر 39. یہ جی صرف نکات بتانے. نومبر 1969 میں ایک عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل ایوب خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا جس نے 30 مارچ 1970 کو اسے حتمی شکل پیش کیا. اس کو LFO کہا جاتا ہے. 1 یونٹ ختم کر دیا گیا. دوبارہ پاکستان کے 5 صوبے بحال ہو گئے، 4 یہ والے اور ادھر والا صوبہ بنگال، 5 صوبے پھر بن گئے. عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، جس کے لیے عمر کی حد 21 سال ہے، آج کل 18 سال ہوتی ہے. صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹوں کو برابر کر دیا گیا. قومی اسمبلی کی سیٹوں کی کل تعداد 313 کر دی گئی، جس میں سے 13 خواتین کے لیے مخصوص تھیں، اور باقی جو 150 ہیں وہ اس والے پاکستان کی تھی، اور باقی جو 150 ہیں وہ بنگال کے لیے تھی. خواتین کو بھی جنرل نشستوں پر الیکشن لڑنے کا حق دیا گیا. انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کی عمر 25 سال مقرر کی گئی، اور اگر نئی قومی اسمبلی 120 دن کے اندر نیا آئین نہیں بنائے گی تو پھر اسمبلی کو ختم کر دی جائے گا. یہ بھی کہا گیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں اہم پوائنٹ ہے، جس کا مطلب اس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ملک کا آئین آئندہ وفاقی ہوگا اور پارلیمانی ہوگا. اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. سمجھے یہ وہی ایک طرح کا آئین ہی تھا، لیکن یہ ایک عارضی آئین تھا. شہری اپنا بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کریں گے، عدلیہ آزاد ہوگی، صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی. صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک تمام نکات آئین کا حصہ نہ ہوں. صدر کے پاس آئین کی ترمیم کا بھی اختیار ہوگا اور اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. یہاں تک اس کا جواب کرنا ہے. پھر یہاں سے جناب آخری سوال شروع ہو رہا ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب اور اثرات کا جائزہ لیں. وجوہات پہلے پس منظر نہیں پوچھا گیا. پس منظر یہ والا نہیں بتانا، میں بتا رہا ہوں جتنا پوچھا جا رہا ہے اتنا بتانا ہے. یہ پس منظر نہیں بتانا، سیدھا سیدھا نکات اسباب پوچھے جا رہے ہیں. یہاں سے شروع کریں گے. لانگ کوسچن نمبر 9. سب سے اہم چیز ہے وہ جغرافیائی فاصلہ ہے. تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا ہمارے درمیان اور بنگال کے درمیان میں ہمارا سب سے ایک بڑا جو مخالف دشمن ملک تھا وہ انڈیا موجود تھا. تو پھر اکٹھا رہنا ٹیکنیکلی انتہائی مشکل کام تھا دونوں کا، دونوں بازوؤں کا. پھر مشرقی پاکستان میں جو کاروبار تھا، جو ایون ہندو جو اساتذہ تھے، جو ٹیچرز تھے، وہ بھی ہندو میجارٹی تھے، اور وہ پہ ظاہری بات اپنا اس میں کرتے رہتے تھے. معاشی طور پر وہ علاقہ پسماندہ تھا اور وہاں پر زیادہ ترقی نہیں کی گئی تھی. ان کو بھی ایک احساس محرومی تھا ہم سے. پھر ہندو جو ٹیچرز تھے، اساتذہ کردار، ان کا بھی کنٹرول تھا وہاں پر بنگالیوں کا. زبان کا بھی مسئلہ تھا. حالانکہ ہم نے دونوں آئینوں میں یہ طے کر دیا تھا کہ اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں ہوں گی، مگر مشرقی پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک طرح کا احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا جو کہ ختم نہ کی جا سکا. نمائندگی کی شرح کا مسئلہ، وہ بنگال کی آبادی مشرقی پاکستان کی ٹوٹل 56% تھی اور ہمارے چاروں صوبوں کو ملا کر 44% تھی. مگر فیصلہ یہ ہوا LFO کے مطابق کہ سیٹیں برابر ہوں گی، 150 ادھر سے اور 150 ادھر سے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس سے حالات مزید خراب ہو گئے، ان میں مایوسی پھیل گئی. پھر بھارت کی بے جا مداخلت تو تھی. انہوں نے مکتی بانی کے نام سے ایک تنظیم بنوائی، کارکنوں کو تربیت دی اور ہماری فوج پر، ہمارے سویلینز پر حملے کرنے شروع کر دیے.
شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات اگر شیخ صاحب بھی اکڑ نہ جاتے تو ہو سکتا ہے معاملہ حل ہو جاتا، مگر وہ بھی اپنے اس پہ نکات پہ اکڑ گئے تو معاملہ خراب ہو گیا۔ اور 1970 کے انتخابات میں جو اصل مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن جہاں پر جو مغربی پاکستان کے پالیٹیشنز تھے انہوں نے ان کو حکومت دینے سے انکار کر دیا، اس کی وجہ سے ان میں پہ رہا ہے کہ نئی طرح کی سوچ پیدا ہونی شروع ہوئی۔ اثرات یہاں پر باقاعدہ نہیں بتائے جا رہے، کچھ فیڈرل بورڈ کی کتاب میں اثرات لکھے ہیں، وہ بھی آپ چیک کر لیں، چیٹ جی پی ٹی سے بھی لے لیں، اپنے پاس سے بتا دیں کہ ایک دفعہ تو جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو پھر مغربی پاکستان میں ایک مایوسی کی فضا پیدا ہو گئی۔ ایک تو ہماری مسلح افواج کے ہزاروں لوگ بھی وہاں پر جو ہے وہ گرفتار ہو گئے تھے، وہ بھی ایشو بن گیا، ہمیں سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وقت گزرتا گیا، پاکستان نے مطلب اب ظاہر بات ہے پھر جو چیز آپ سے علیحدہ ہوگی آپ اس کا کیا کر سکتے تھے، تو وہ پھر جو ہے اثرات اپنے پاس سے بتانے ہیں کہ ایک دفعہ تو جو ہے ظاہری بات ہے قوم کے لیے بڑا شوق تھا کہ آپ کا ایک حصہ آپ سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھے جی 2 چیپٹرز، اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 میں اگلی ہسٹری پڑھیں گے جو کہ یہیں سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے میاں محمد شہباز شریف کی حالیہ حکومت تک۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کامی اور ناصر ہو، کوشش پڑھتے رہا کریں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان